يا مجيب كل سائل. الصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذو الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خوش ہو کے ذکر حیدر کرار کیجیے. خوش ہو کے ذکر حیدر کرار کیجیے. اللہ کو بھی اپنا طرفدار کیجیے. اللہ کو بھی اپنا طرفدار کیجیے. منکر کی آرزو ہے کیا کہ ذکر علی نہ ہو. منکر کی آرزو ہے کہ ذکر علی نہ ہو. عشاق ہیں یہ کہہ رہے 100 بار کیجیے. عشاق ہیں یہ کہہ رہے 100 بار کیجیے. اس لیے کہ ہر وہ شخص جو غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ کرامت علی سے، امامت علی سے، کرامت علی سے، امامت علی سے، ملی اولیاء کو ولایت علی سے. کرامت علی سے، امامت علی سے، ملی اولیاء کو ولایت علی سے. اور علامت ہے ایمان کی ایک یہ بھی، جہاں ایمان کی علامات بہت سی ہیں نا، تو وہاں ایک علامت یہ بھی ہے کہ علامت ہے ایمان کی ایک یہ بھی کہ رکھتا ہے مومن عقیدت علی سے. کہ رکھتا ہے مومن عقیدت علی سے اور عداوت علی سے، عداوت نبی سے. جس کے دل میں سیدنا علی المرتضیٰ کی عداوت یا بغض ہے تو گویا اس کے دل میں نبی سے بغض ہے. استغفر اللہ. تو ضابطہ کلیہ کیا ہے؟ عداوت علی سے، عداوت نبی سے، اور علی سے محبت، محبت نبی سے. اور جو ہیں اہل ایمان وہ ہیں سب علی کے، اور جو ہیں اہل ایمان وہ ہیں سب علی کے. منافق کی کیا ہوگی نسبت علی سے؟ بکھیرے ہیں دانائی کے کس نے گوہر. بکھیرے ہیں دانائی کے کس نے گوہر. ہوا جاری ایک بحر حکمت علی سے. اور نبی جس کے مولا علی اس کے مولا. نبی جس کے مولا علی اس کے مولا. پیغمبر کی دیکھو تو قربت علی سے. نبی جس کے مولا علی اس کے مولا. پیغمبر کی دیکھو تو قربت علی سے. جچے کیا بھلا شوکت اہل سربت. جچے کیا بھلا شوکت اہل سربت.
ہے ثاقب کی جاگیر الفت علی سے، کرامت علی سے، امامت علی سے، ملی اولیاء کو ولایت علی سے۔ ہمشیران محترم، جس طرح سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا گیا تھا کہ جو ختم پاک اور ایصال ثواب کی محفل کل 21 رمضان کو ہونا تھی، وہ جگہ کے سیٹنگ کے مسائل کے پیش نظر آج وہ ہدیہ عقیدت 20 رمضان کو ایک دن قبل پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ چونکہ ہمارا سلسلہ سبق یعنی ترجمہ اور تفسیر ہر روز کا ایک سلسلہ ہے، تو اس کے ساتھ پھر ہم کوئی خاص موضوع جب آ جاتا ہے تو باضابطہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے مختصر حاضری پیش کرتے ہیں۔ جس طرح ان مخصوص دنوں میں باقاعدہ ڈیٹیل سے پچھلے سالوں میں بیانات ہوتے تھے، اب اس طریقے سے یہ پیٹرن نہیں چل رہا، بلکہ مختصر حاضری ہوتی ہے تاکہ ہم وہاں موجود بھی ہو جائیں اور پھر ان سب شخصیات کا پسندیدہ ترین کام جو قرآن کو پڑھنا ہے ہم اس کو بھی سر انجام دے سکیں۔ تو اسی اختصار کے ساتھ ہم آج کس مقدس ہستی کی بارگاہ میں حاضر ہونے جا رہے ہیں جو ناطق قرآن ہیں، حافظ قرآن ہیں، جو جامع قرآن ہیں، وہ علی جو اولیاء کا سلطان ہے، وہ علی جو صداقت کا نشان ہے، جس کے لیے سائم چشتی نے اپنے الفاظ میں ہدیہ پیش کیا کہ عجب شان معلی ہے علیدہ، عجب شان معلی ہے علیدہ، عجب حسن تجلی ہے علیدہ، میں سائم ایس لئی حیدر تو منگدا، علی اللہ دا اللہ ہے علیدہ۔ آپ کا اسم مبارک علی، اصل نام کتنا ہے؟ علی، بس۔ آپ کا ایک لقب مرتضیٰ، ایک لقب اسد اللہ، ایک لقب حیدر۔ یہ مشہور القاب جو بیان ہوتے ہیں میں نے ان کا ذکر کیا، ورنہ تو بے شمار القاب آپ کے اور کنیتیں ہیں، اور کنیتوں میں مشہور کنیت ابو تراب، ابو الحسن، ابو الحسین۔ آپ کے والد ماجد کا نام ابو طالب۔ یہ کون ابو طالب ہیں؟ محبوب کریم کے محبوب چچا، جن کے گھر میں والدہ اور دادا جان کی وفات کے بعد کائنات کے والی تشریف فرما رہے ہیں۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد بن ہاشم، اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جو بنو ہاشم کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے بنو ہاشم کے خاندان کو جنم دیا۔ اور اس سے بڑی بھی خوش نصیبی جو آپ کو حاصل ہوئی وہ یہ کہ سید الانبیاء، رسول خدا، محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اتار کر کفن کے لیے فاطمہ بنت اسد کو پیش کی، اور اس قمیص میں آپ کو کفن دیا گیا۔ اور اس سے اگلی سعادت یہ کہ جب قبر تیار ہو گئی تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر میں اترے اور وہاں آپ لیٹ گئے، اور اس قبر میں لیٹ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی جان فاطمہ بنت اسد کے لیے جو دعا فرمائی وہ دعا یہ تھی، اللہم اغفر لفاطمہ بنت اسد، اے اللہ فاطمہ بنت اسد کو بخش دے۔
کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، قبر میں لیٹ کر نہ صرف یہ کہ اپنی قمیص اپنی چچی جان کو عطا کر رہے ہیں، بلکہ پورا جسم اقدس اس قبر کے ساتھ مس کر رہے ہیں۔ اور فرمایا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اے اللہ میری چچی کے لیے ان کی قبر کو کھول دے، وسیع کر دے، بحق نبی کا، یہ جو تیرا نبی بول رہا ہے اس کے صدقے سے فاطمہ بنت اسد کی قبر کو کشادہ کر دے۔ اور والانبیاء الذین من قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی تیرے نبی دنیا میں آئے ہیں، میں ان سب کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری چچی کی بخشش کر اور اس کی قبر کو کشادہ کر۔ یہ سعادت بہت انفرادی اور بڑی ڈیفرنٹ جو اللہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کو عطا فرمائی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ وہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام نے ہجرت کی رات میں اپنا نائب بنایا۔ دوسرے لفظوں میں کہ جہاں بے شمار لوگ حملہ کرنے کے لیے اور اپنی طرف سے معاذ اللہ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے چاروں طرف گھر کو گھیرے ہوئے ہیں، عام لفظوں میں اگر دیکھیں تو اس وقت وہ بستر جو نبی علیہ السلام کا بستر تھا وہ موت کا بستر بن چکا تھا، کیونکہ بظاہر کوئی صورت نہیں تھی نہ وہاں سے نکلنے کی اور نہ اتنے لوگوں کے حملے سے بچنے کی، مگر رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ اے حبیب یہ آیت یاسین شریف کی پڑھیے اور ایک مٹھی میں ریت لے کے اس پہ دم کیجیے اور پھینک دیجیے باہر سب کی طرف۔ بس آپ نے یہ کیا اور سب کے سب لوگ وہاں بیٹھے رہے، کسی کو اللہ کا محبوب نظر ہی نہیں آیا، اور ان سارے لوگوں کے درمیان سے آپ نکل کر تشریف لے گئے اور وہاں سے جاتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ علی یہ تجھے کچھ نہیں کہنے والے، ان کو پرابلم مجھ سے ہے، یہ میری دشمنی میں یہاں آئے ہیں، لہٰذا تم آج میرے بستر پہ سو جاؤ اور صبح اٹھ کر اہل مکہ کے جن لوگوں کی میرے پاس امانتیں ہیں وہ امانتیں لوٹا کے میرے پیچھے مدینہ آ جانا۔ مومن ہر وقت موت کے انتظار میں ہوتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرے پاس اس کا مقررہ وقت نہیں ہے، اللہ جب چاہے میری طرف موت بھیج دے، اور وہ ہر وقت اس کے لیے منتظر رہتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی تو یہی کیفیت رہی کہ پتہ نہیں اس رات کے بعد صبح ہوگی کہ نہیں، یہ رات موت سے محفوظ گزرے گی کہ نہیں، یہ دن موت سے محفوظ گزرے گا کہ نہیں، مگر جب میرے محبوب نے یہ فرما دیا کہ اے علی میرے بستر پہ آ جاؤ اور صبح جب ہوگی تو میری امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینہ آ جانا، تو علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہر رات تو اس فکر میں سونے سے پہلے کیفیت ہوتی کہ پتہ نہیں صبح ہوگی کہ نہیں، مگر آج کی رات جب محبوب نے اپنے بستر پر سونے کا کہا تو اب یقین ہو گیا کہ آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی، بلکہ آج کی رات وہ سکون کی نیند آئی جو کبھی زندگی میں رات کو سکون کی نیند نہیں آئی، اور یہ بھی یقین تھا کہ اب علی مرے گا نہیں بلکہ علی صبح بھی کرے گا، علی لوگوں کو امانتیں بھی واپس کرے گا اور سفر کر کے مدینہ نبی کے قدموں میں بھی پہنچے گا۔ تو عزیزات محتشم، یہ وہ مقدس ہستیاں جو ہمارا سرمایہ ہیں، یہ وہ شان والی ذات ہے
جو امام المتقین ہے، جو امیر المومنین ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، اور ہم سب کے لیے وسیلہ دنیا و دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شان، جو مقام آپ کو دیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جن الفاظ کے ساتھ آپ کی شان کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ علی وہ ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور آپ کا مرتبہ یہ ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی فرمایا، اور کائنات میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں جس کو رسول اللہ نے اپنا بھائی فرمایا۔ یہ اسپیشلٹی اور یہ خصوصیت صرف اور صرف حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ آپ نے کب فرمایا؟ جب رشتہ اخوت مدینہ میں قائم ہو رہا تھا۔ مکہ سے جو لوگ ہجرت کر کے آئے تو زندگی کو چلانے کے لیے، معاملات کو سلجھانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ ایک مہاجر اور ایک انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا، فلاں فلاں کا۔ مقصد کیا تھا کہ مدینہ کے لوگ اپنے مہاجر بھائیوں کی ضیافت اور مہمان نوازی اس طرح کریں کہ ان کو اپنی پوری زندگی میں شامل کر لیں۔ اور پھر اہل مدینہ نے اس کی وہ مثال قائم کر دی کہ جو قیامت تک دوبارہ ایسی مثال قائم نہیں ہو سکتی، کہ ہر مہاجر کو، ہر انصاری نے جو اس کا بھائی بنا تھا، اپنی پراپرٹی، اپنا مال، اپنا گھر، اپنے معاملات سب میں سے آدھا آدھا یوں پیش کر دیا جیسے تھا ہی ان کا۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ کی فرما برداری، کہ نبی کے ایک حکم پر کسی نے یہ سوچا نہیں ہے کہ اتنا مال دیں گے تو کم ہو جائے گا، 2 گھر میں سے 1 دے دیں گے یا 1 میں سے آدھا دے دیں گے تو ہمارا لیول کم ہو جائے گا۔ نہیں، ہر چیز یوں ہاتھوں میں رکھ کے پیش کر دی جیسے کوئی معمولی چیز ہو۔ جب سارے رشتے قائم ہو گئے، حضرت علی اکیلے کھڑے رہ گئے۔ سب کو بھائی دے دیے گئے، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے دیکھا کہ علی کے چہرے پر کچھ رنج ہے، خاموشی ہے، تنہائی کا احساس ہے، تو میرے آقا نے حضرت علی کو پیار سے بلایا اور قریب کیا، فرمایا اے علی تو کس لیے پریشان ہے؟ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ جتنے رشتے بنے ہیں یہ دنیا کو چلانے کے لیے دنیا کے رشتے بنائے ہیں، لیکن اے علی تو پریشان مت ہو، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور مزید پھر آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کی علمی حیثیت کو کتنا مسلم فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابوہا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، لوگوں جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے، جو مجھے اپنا سردار مانتا ہے، جو مجھے اپنا آقا مانتا ہے، اس کو ماننا پڑے گا کہ علی بھی اس کا آقا ہے، علی بھی اس کا سردار ہے، علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا وعلی من نور واحد، کہ میرا اور علی کا رشتہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی نور سے بنائے گئے ہیں۔ اور انا وعلی من شجر واحد، کہ میں اور علی ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں، ایک ہی دادا دونوں کا، ایک ہی پردادا دونوں کا، کہا کہ ہم دونوں ایک ہی درخت کی 2 شاخیں ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی،
کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ۔ اور آپ کو اللہ کریم نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی، حضرت علی کو یہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے اور آپ جب قدم رکھتے اور قدم رکھ کر سواری پہ سیدھا ہو کے بیٹھنے تک آپ کے وقت میں اللہ اس طرح وسعت پیدا کر دیتا اور ایسی برکت پیدا کرتا کہ بعض روایات میں لکھا ہے کہ اتنے ٹائم میں علی المرتضیٰ پورا قرآن تلاوت کر لیا۔ پھر آخری حد قربت کی، محبت کی اور تعلق اور رشتے کی جو آپ علیہ السلام نے فرمائی، آپ نے فرمایا علی منی و انا من علی لحمہ لحمی و دمہ دمی، لحمہ لحمی و دمہ من دمی، کہ میرا گوشت علی کا گوشت اور میرا خون، علی کا خون میرے خون سے ہے اور میرا گوشت علی کا گوشت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس سے زیادہ قربت کسی کو کیا حاصل ہوگی۔ باقی جو چیز ہمارے درمیان کچھ کم عقل کم علم لوگ اختلاف کے طور پہ پیدا کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ حق خلیفہ اول بننے کا تھا تو آپ کو خلیفہ چہارم کیوں بنایا گیا؟ عزیزات محتشم، اللہ رب العزت اور اس کے محبوب جب بھی کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو ہر فیصلہ ہزاروں حکمتوں پر مبنی ہوتا ہے۔ خاندانی فوقیت، خاندانی شان، آپ کی قربت کا ایک خاص مقام اور ایک رشتہ جو علی المرتضیٰ کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ رہی بات کہ پھر آپ کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں بنایا گیا، تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نبی کے علاوہ جتنے بھی مقربین ہوتے ہیں ان سب کو مختلف خاصیتیں، مختلف شانیں عطا کرتا ہے۔ مجموعی طور پر کوئی شخص کسی سے کامل نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر مختلف خاصیتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایک اعلیٰ شان ایک کے اندر ہے تو وہ دوسرے میں نہیں تو دوسرے میں اس کے علاوہ کوئی ہوگی، وہ تیسرے میں نہیں تو تیسرے میں اس کے علاوہ کوئی ہوگی۔ آپ مختلف مقامات پہ دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ افضل البشری بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی کو فضیلت ہے تو ابو بکر صدیق کو۔ اگر یہ ساری باتیں ہم نبی علیہ السلام کی مان کر ان میں زور و شور سے نعرے بھی لگاتے ہیں، سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، تو اس کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ یہ بھی تو میرے نبی کا فرمان ہے۔ اور پھر دوسری جگہ پہ دیکھیے کہ عمر بن خطاب کے لیے کیا فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت رہتی، اگر میرے بعد اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر نبی ہوتے۔ یہ بات ابو بکر کے لیے نہیں فرمائی، اور جو بات حضرت ابو بکر کے لیے فرمائی وہ حضرت عمر کے لیے نہیں فرمائی، اور جو حضرت علی المرتضیٰ کے لیے فرمائی وہ ان کے لیے نہیں فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ مختلف خاصیتیں، مختلف شانیں اللہ کریم سب کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک سادہ سی جو بات سامنے آتی ہے خلافت کی جو وضاحت، کہ اگر علی المرتضیٰ پہلے ہی خلیفہ بنا دیے جاتے تو اللہ رب العزت ان دوسرے اصحاب سے قوم کی، امت کی خدمت نہ لیتا، پھر وہ قوم اور امت کی خدمت سے محروم رہ جاتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر حضرت علی المرتضیٰ کو پہلی خلافت کے لیے چنا ہو تب بھی، دوسری کے لیے تب بھی، تیسری کے لیے ہو تب بھی، اور اگر آپ چوتھے خلیفہ بنے تو یاد رکھیے کہ حیدر کرار تب بھی علی المرتضیٰ ہی ہیں۔ وہ جس نمبر پر بھی آپ کی خلافت آئی، جو آپ کی شان ہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا، اس سے کوئی لے نہیں سکتا، اس سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ آپ کی شان اور آپ کی منزلت میں نہ کبھی فرق آیا نہ کبھی فرق آ سکتا ہے۔ تو بس ہمارے لیے جو عزت، عظمت اور سعادت کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں
ایسی نسبتیں عطا کی ہیں کہ ہم اگر انہی نسبتوں پر فخر کرنے لگیں تو ہمارے لیے یہ فخر ہی بہت بڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قوم میں رکھا ہے اور اس مسلک سے رکھا ہے جو نبی کی نسبتوں کا ادب بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ ہم جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، آقا علیہ السلام کے جن غلاموں سے ہمارا تعلق ہے، ان کا عقیدہ تو یہ کہتا ہے کہ جو نبی کے مدینے کی طرف جانے والی گلیاں ہیں، ان گلیوں کو بھی ہم مقدس ترین جانتے ہیں۔ اگر مدینہ کی خاک شفا پر نظر پڑ جائے تو چہرے اور آنکھوں پہ ملے بغیر سکون نہیں آتا، اور اس مٹی کا تصور کر کے ہم اس انداز سے اپنے ادب کا اظہار کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں کہ میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، میری مٹی مدینے شہر کی راہ میں بچھا دینا، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو مدینے کی ہوا جانے۔ تو یہ نسبتوں کی عقیدت کی جھلک ہے۔ جبکہ ہم کسی ہستی، کسی ذات کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا تقدس، ان کے تقوی، ان کے عالی مرتبت، ان کی شان، ان کے مقام، ان کو بیان کر کے، ان کو سن کر ہمارے ایمان تازہ ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں انہی مقدس ہستیوں کی ذاتوں سے عمل کی توفیق ملتی ہے۔ جب ہم عقیدت سے کسی کا ذکر سنتے ہیں اور پھر غور و فکر کرتے ہیں، یہ آپ کو جو نیک اعمال کی توفیق ملتی ہے، اس سے بڑی کیا توفیق ہے؟ آپ دیکھیے کہ الحمدللہ آپ لوگ تسلسل سے کتنے بوڑھے لوگ ہیں، کتنے بزرگ لوگ ہیں جو گھر میں بمشکل اٹھ کے چلتے پھرتے ہیں، مگر آج 20واں دن ہے، کتنی پابندی سے آپ ہر روز صبح روزے کے بعد سفر کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اتنا وقت بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، درود و سلام بھی پڑھتے ہیں۔ کیا یہ کم توفیق ہے؟ آپ غور کیجئے کہ عام دنوں میں آپ اتنی پابندی سے سفر کر سکتے ہیں، آپ اتنی پابندی سے محافل میں جا کے شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ سب نسبتوں کا فیض ہے۔ ہم سب سے پہلے رمضان کی نسبت سے مانگتے ہیں تو اللہ ہمیں اس کی وہ برکتیں عطا کرتے ہیں جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ پھر ہم ہر مقدس دن کی نسبت اور صاحب نسبت کے توسل سے جب دعا کرتے ہیں تو کسی نہ کسی انداز میں اللہ ہمیں ان کا فیض عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم 20 دن سے قرآن عظیم کی نسبت سے فیض طلب کر رہے ہیں تو اللہ نے ہمیں فیض عطا کیا کہ نہیں کیا؟ کتنے لوگوں کے دل کے اندر احساس بیدار ہو گیا کہ ہم نے بہت ظلم کیا اپنے اوپر، ہمیں قرآن سے جڑنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سیکھنا چاہیے، ہمیں اس کی تلاوت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بولیے احساس پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کتنا بڑا فیض ہے، یہ کتنا بڑا کرم ہے، یہ اس نسبت سے ہمیں ملا۔ اور پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا کا یوم گزرا تو وہاں پہ کتنے لوگوں کو اللہ نے پردے کی توفیق عطا فرمائی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا دن آیا تو کتنے لوگوں کو اللہ پاک نے نیکی، پرہیزگاری، تقوی کی توفیق عطا فرمائی۔ اور آج معلوم ہے آپ کو کہ کتنی بڑی نسبت اور کتنا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی آپ نے سنا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اب یہ صاحب مقام اور صاحب علم شخصیت کا درجہ کیا ہے، اللہ کے ہاں مرتبہ کیا ہے، رسول اللہ کے ہاں مرتبہ کیا ہے، ذرا غور فرمائیے۔ مگر ایک دن آتا ہے، صحابہ اکرام حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور آپ علیہ السلام نے ایک سوال کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کے ساتھ متوجہ فرما کے، آپ نے پوچھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ سارے صحابہ، اجل عالم، فقہا، مجتہد،
سب بیٹھے ہیں، کس کس مقام پہ فائز ہیں، سب بیٹھے ہیں، کوئی ایگزیکٹ جواب نہیں دے پایا۔ علم کا دروازہ علی المرتضیٰ بھی وہاں بیٹھے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ آج علی المرتضیٰ سے بھی جواب نہیں دیا گیا۔ گفتگو جاری ہے کہ آپ آرام سے پیچھے کی طرف سے نکل کر سیدھے سیدہ خاتون جنت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ چہرے پہ تفکر ہے، سوچ کے آثار نمایاں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ پہچان لیتی ہیں اور آپ پوچھتی ہیں کہ یا علی آج خیر ہے؟ آج آپ کچھ خاموش کچھ سوچ میں مبتلا نظر آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ وہ سوال دہرا دیتے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے مجلس میں فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آج آپ کے بابا جان نے یہ سوال پوچھا اور حیرت کی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا مسکرائیں اور فرمایا کہ علی جا کے بابا جان کی خدمت میں عرض کر دیں کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت نہ کسی غیر محرم کو بری نظر سے دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم عورت کو دیکھ سکے۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ عورت کا یہ ہے۔ یہاں ایک لفظ کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ نہ غیر محرم عورت کو دیکھے اور نہ عورت غیر محرم کو دیکھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مطلقاً نظر نہ پڑے، اور یہ دنیا میں کبھی پاسیبل نہیں ہو سکتا۔ یہاں اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ مرد کا عورت کو دیکھنا اور عورت کا غیر محرم کو دیکھنا، یہ کون سا دیکھنا ہے جو بری نظر سے اور بری نیت سے دیکھا جاتا ہے۔ آپ کے فرمانے کا یہ مطلب ہے کہ کبھی ایسا موقع نہ آئے عورت کی طرف سے کہ عورت اس طرح غیر احتیاطی طور پہ باہر نکلے کہ غیر مرد کی، غیر محرم کی للچائی ہوئی اور بری نیت والی نظر اس پہ پڑے۔ اتنی احتیاط سے جو عورت اپنی زندگی گزار کر چلی جائے، اس سے بہترین عورت کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ آج کی نسبت جن خواتین کو حاصل ہوئی ہے، آپ دیکھیے کہ اس جملے کا فیض آج آپ کو ملا جنہیں آج اللہ تعالیٰ نے پردے کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کتنی بڑی نسبت ہے کہ آج اس جملے کا فیض آپ اپنی جسم پر، اپنی باڈی پر، اپنی شخصیت پر محسوس کریں کہ اللہ نے آج کے دن آپ کو چنا، اور اتنی کثیر تعداد میں ماشاءاللہ۔ اور اس سے پہلے بھی جن خواتین کو آغاز میں سنا، انہیں اللہ نے سبقت کی دولت عطا کی، اور سبقت لینے والے کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کا اپنا مرتبہ ہوتا ہے۔ اور آج ان کی سبقت کی وجہ سے بہت سی خواتین کو آج توفیق ہوئی، آج آپ نے حجاب باندھا، باقاعدہ پردے کا آغاز کیا، تو یہ آپ کو اس گھرانے کا آج فیض ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو اس فیض کی قدر کرنے، اس کو سنبھالنے، اس پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے آج ہم آگے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں آج کے اس دن کے صدقے میں حقیقی طور پہ اس پاک کلام کا فیض بھی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.
قل ان کنتم، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اے لوگو تحبون محبت کرتے ہو یا دوست رکھتے ہو اللہ اللہ کو، فاتبعونی تو میرے فرما بردار ہو جاؤ یا میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تمہیں دوست رکھے گا یا اللہ تجھے محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم اور بخش دے گا تم سے ذنوبکم تمہارے گناہ، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان اللہ کی محبت میں اس وقت تک سچا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک انسان اپنی محبت کے دعوے میں سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے نبی سے سچا پیار نہ کرے، اور نبی سے پیار کی دلیل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب اس کا حلیہ، اس کا تشخص، اس کا گیٹ اپ اس کے محبوب نبی کے مطابق نہ ہو جائے۔ اگر مرد ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا حلیہ سر سے پیروں تک اس کا نظر آنا چاہیے، تب وہ اپنے نبی کی محبت میں سچا ہے، اور نبی کی محبت میں اگر سچا ہے تو پھر وہ رب کی محبت میں بھی سچا ہے۔ اور اگر عورت ہے تو عورت کی محبت کی دلیل کیا ہوگی کہ وہ سر سے لے کے پیر تک آپ کی لخت جگر، آپ کی نور نظر اور آپ کی ازواج مطہرات کے گیٹ اپ میں مکمل نظر آئے گی، تو یہ اس کی محبت کی دلیل ہوگی۔ اگر ایسا کچھ نہیں تو وہ لاکھوں مرتبہ دعوے کریں کہ میں اللہ کے نبی کی عاشق ہوں یا میں بڑی محبت کرتی ہوں، تو اس کے محبت کے دعوے جھوٹے ہیں۔ محبت کا دعویٰ جب تک نظر نہیں آئے گا اس وقت تک سچائی نظر نہیں آئے گی۔ پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ کون سی آیت؟ یوم تاجیل، آخری آیت رہ گئی تھی، چلیے میں مختصر اس کو ایڈ کر دیتی ہوں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اس آیت پہ یقین نصیب ہو جائے تو بس اس آیت کا یقین حاصل کر کے انسان نیک ہو جائے گا، اس کی برائیاں چھوٹ جائیں گی، وہ بدعمالیوں سے تائب ہو جائے گا۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ ذرا اس دن کا تصور کرو جس دن ہر جان اپنا اچھا عمل بھی یوں اپنی آنکھوں سے دیکھے گی اور اپنا برا عمل بھی یوں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے گی، ٹھیک ہے؟ اور پھر اچھے عمل والے بھی حسرت کریں گے اور برے والے تو کریں گے۔ برے والے کیا کریں گے؟ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، کاش کہ یہ موقع نہ آتا اور ہمارے اعمال کے یہ پرچے جو ہیں ان میں اور ہم میں بڑی دور کی مدت کا فاصلہ ہو جاتا، پاسبل ہی نہ ہوتا کہ ہم دیکھ سکتے، کیونکہ عذاب سامنے نظر آ رہا ہو۔ اور نیک لوگ کس بات پہ حسرت کریں گے؟ وہ اپنے سے اعلیٰ شان والوں کو، اپنے سے اعلیٰ مقام والوں کو، اپنے سے وسیع و عریض محلوں والوں کو جب جنت کے ان مقامات پہ جاتے دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے کبھی ایک گھڑی بھی اللہ کی محبت کے بغیر اور اس کے ذکر کے بغیر نہ گزاری ہوتی۔ آج ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، ہم اپنی مجلسوں میں گھنٹوں کے حساب سے وقت برباد کرتے ہیں، لا یعنی فضول واہیات خرافات بولتے بولتے، کسی کی غیبت، کسی کا گلہ، کسی کی برائی، کسی پہ نکتہ چینی اور نفس کی خواہشات میں مشتمل باتیں کرتے کرتے گھنٹے گزر جاتے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی۔ مگر وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بندے کے شب و روز کے 24 گھنٹوں کی گنتی کے مطابق اس کے سامنے 24 صندوق لائے جائیں گے۔ 24 گھنٹے شب و روز کے 24 صندوق لائے جائیں گے۔ جس گھنٹے میں آپ نے برائی کے کام، گناہ کے کام، ظلم کے کام، غیبت، جھوٹ، چوری، چغلی کے کام کیے ہوں گے، وہ سارے صندوق آپ کے آگ سے بھرے ہوئے ہوں گے۔
اور جن گھنٹوں میں کچھ نہیں کیا ہوگا وہ صندوق خالی پڑے ہوئے ہوں گے، اور جن خوش نصیبوں نے ان 24 گھنٹوں میں کچھ گھڑیاں اپنے نبی کا ذکر، اپنے رب کا ذکر، نماز، تلاوت، تسبیحات اور اچھے نیک اعمال کیے ہوں گے، اتنے سارے صندوق نور سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب بتائیے نا کہ وہاں پہ حسرت ہوگی کہ نہیں ہوگی نا، کہ کاش ہم نے یہ سارے صندوق باقی بھی جو ہیں ان کو نور سے بھرنے کا اہتمام کیا ہوتا۔ تو جب یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ ہر چیز قیامت میں ہمارے سامنے رکھی جائے گی اور ہمیں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھنا ہے، اور وہاں ہمارے اعمال کے مطابق ہی ہمیں بدلہ دیا جائے گا، تو کوئی عمل غاروں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں پر، سمندروں کی تہوں میں جا کے بھی کسی نے کیا ہوگا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اب بتائیے کہ اگر یہ یقین ہو جائے تو گناہ کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ آپ سمندر کی تہ میں جا کے گناہ کرنا چاہیں گے تو آپ کا تصور آپ کو جھنجھوڑ دے کر رب دیکھ رہا ہے۔ آپ پہاڑوں کے غاروں میں جا کے کوئی گناہ کرنا چاہیں گے تو آپ کو تصور جھنجھوڑ دے گا کہ تیرا رب یہاں بھی موجود ہے، اور فوراً جب آپ کو یہ خیال آئے گا کہ یہ سب چیزیں قیامت میں میرے سامنے آئیں گی تو بندہ گناہ سے بچے گا، ہر جگہ پہ اوائڈ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا کام تھا ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، ہر وقت وہ چیک کرتے رہتے، میں نے اب کیا کیا، اب کیا کیا، اب کیا کیا۔ اور میں نے بڑی مرتبہ آپ کو یہ گائیڈ لائن دی کہ یہ عادت ڈالیں۔ سارا ٹائم تو ہم جیسے لوگ غافل جو ہیں وہ نہیں کر سکتے، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ رات کو جب بستر پہ لیٹیں تو بیک اپ سامنے لے آئیں، صبح سے اٹھ کر رات سونے تک جو کچھ کیا ایک مرتبہ اس پہ نظر ڈال لیں، کیا کیا میں نے کیا، ان میں اچھا کیا، برا کیا، اور برے پر شرمسار ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ لے کہ یا اللہ آئندہ میں تجھ سے طلب کرتی ہوں توفیق بھی، اور کوشش بھی کرتی ہوں کہ آئندہ کل کے دن میں یہ نہیں کروں گی۔ چلیں 50 کام آپ نے کیے تھے، ان میں سے ایک کا آپ نے وعدہ کیا کہ میں نہیں کروں گی، باقی اگر 49 رہ گئے تو ایک تو برا کام کم ہوا نا، اور کل وہ نہ کریں، پھر قائم ہو جائے کہ میں نے آج نہیں کرنا، اگلے دن ایک اور ایڈ کر لیں، اس سے اگلے دن ایک اور ایڈ کر لیں، ایک ایک کر لیں، زیادہ برڈن نہیں ڈالیں، تو بھی 50 دنوں میں آپ کے 50 برے کام تو چھوٹ گئے۔ کتنا فائدہ ہوا، اور آسان بھی کتنا ہو گیا کہ رات کے وقت چند گھڑیوں میں آپ بس نظر ڈالیں، اور جو آپ کو لگا کہ یہ برا تھا اور یہ مجھے نہیں کرنا، کل کو اللہ میرے سامنے لے آئے گا، تو بس کل کے لیے وعدہ کرنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ وہ بزرگ ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہتے۔ ایک دن وہ بیٹھے تو انہوں نے حساب کیا کہ میری عمر 60 سال ہو گئی ہے۔ کتنی؟ 60، 50 اور آگے 60 ایئر۔ اور جب انہوں نے 60 سالوں کو دنوں کے ساتھ ضرب دی تو دن بنے 21,500۔ 21,500 جب یہ حساب کیا نا، اور 21,500 کی گنتی جب سامنے آئی، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو کہا ہائے افسوس، آج اگر میں مر جاؤں اور میری روز کی ایک ہی برائی کیوں نہ ہو تو 21,500 برائیوں کے ساتھ میں رب سے ملاقات کروں گا، کیا یہ میرا سٹیٹس ہوگا؟ تو میں تو ایک روز کی برائی اور گناہ کیا ہوا بھی لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں، اور میری زندگی تو یہ ہے کہ میں روزانہ ہزاروں گناہ کرتا ہوں۔ یہ ایک اللہ کا ولی اپنے متعلق سوچ رہا ہے، وہ کیا ہزاروں گناہ کرتے ہوں گے؟ جو بندہ آل ٹائم ہی سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے گناہ نہ ہو، وہ کیا گناہ کرتا ہوگا؟ لیکن ہم تو آل ٹائم گناہ کر کے بھی مطمئن ہیں، اس لیے کہ ایمان ہمارے اندر نہیں اترا، اس کو مان لیجئے۔ اور یہ بہت فکر انگیز بات ہے، ہمارا ایمان اوپر ظاہر ہے،
ہمارے اندر نہ اللہ کی محبت اتری، نہ رسول اللہ کی محبت، نہ آخرت کا ڈر، نہ دوزخ کے عذاب پہ یقین، اور نہ جنت کے حصول کی طلب، یہ جب کچھ نہیں اترتا تو تب انسان مطمئن ہو کے گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کو کبھی ہوش نہیں آتا۔ لیکن جو لوگ ہر وقت اپنا محاسبہ کرتے ہیں وہ پھر بھی ڈر کر، رو کر اللہ کے حضور راتیں گزارتے ہیں اور ان کے دلوں کو چین نہیں آتا، وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ جب یہ سوچا کہ میں تو دن میں نہ جانے کتنے گناہ کرتا ہوں، تو پھر اللہ کے دربار میں میری صورت کیا ہوگی، یہ سوچا، اور پھر غش آ گیا۔ جب یہ اتنی کثرت گناہوں کی سوچی، ابھی وہ کرتے نہیں تھے اور کیسے کرتے ہوں گے، یہ تو ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہمارا مشاہدہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو لوگ اتنے محتاط اور اتنے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اگر ان سے نادانستہ گناہ ہو بھی جائے تو قرآن کہتا ہے وہ اس پہ اڑے نہیں رہتے، وہ فوراً سچی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کرنے والا تو گناہ سے پاک کر دیا جاتا ہے، مگر یہ صرف خیال، یہ صرف تصور آیا تو کیا ہوا، پھر غش آ گیا۔ جب پھر غش آیا، وہ گرے، اسی غش اور اسی غم کی حالت میں ان کی روح پرواز کر دی۔ اللہ نے کتنا پاک کر کے اٹھایا۔ سوچئے ذرا، ہم گناہ کرتے پکڑے بھی جائیں نا، اور ساری دلیلیں دے کے کوئی بندہ ہمیں منوانا چاہے تو ہم پھر بھی اکڑ جاتے ہیں کہ ہم نے تو گناہ کیا ہی نہیں، اور اگر کیا بھی ہے تو تجھے کیا لگے، تو نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی میں جانا۔ یہی چیزیں ہمیں تباہ برباد کر رہی ہیں۔ سامعات محتشم، یہ قرآن تو ہمیں اس طرف لا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو سیکھیں اور اپنا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ ایک آدمی کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ایسی کیفیت اور ایسے تعلقات بنتے ہیں تو بندے کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اب محلے میں وہ عورت رہتی تھی، اسے پتہ چلا کہ قافلہ کہیں جا رہا ہے اور اس قافلے میں یہ عورت بھی کہیں سفر کر رہی ہے۔ یہ بندہ اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل پڑا، نہ گھر کی فکر، نہ اپنی فکر، نہ ماں باپ کی فکر، دیوانگی۔ اس عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا جدھر وہ قافلہ جا رہا تھا۔ بری نیت، برے خیالات، وہ یہی کچھ کرواتے ہیں۔ پرانے زمانے کے قافلوں کی طرح وہ جب ایک جنگل میں پہنچے تو قافلہ رکا رات گزارنے کے لیے، سب لوگ سو گئے، یہ آدمی کہیں آگے پیچھے دائیں بائیں رہا، اور جب سارے لوگ سوئے اس نے دیکھا کہ وہ عورت جاگ رہی ہے، اور اس نے جا کے اپنا حال اس عورت کو سنا دیا، بتایا کہ بھی میں اس مقصد میں تمہارے پیچھے آیا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب جو یہ واقعات آپ کے سامنے، اور خاص طور پہ ہماری جو نوجوان بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کو سنانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس سے لذت حاصل کریں۔ آپ کو سنانے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہماری تاریخ میں کتنی پاک باز عورتیں پیدا کی ہیں، کتنی جرأت مند اور غیرت مند عورتیں پیدا کی ہیں۔ آج اگر معاشرہ بچا ہوا ہے اور ہمارے لیے کوئی ہدایت کا راستہ ہے تو وہ ان عورتوں کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ اور کتنے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مرد جو اپنی مردانگی پہ ناز کرتا ہے، مگر ایک شیطان کے ہاتھوں وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور اس جگہ پہ ایک عورت اس کے اوپر ایسی فوقیت لے جاتی ہے کہ فرشتے اور حوریں بھی اس پہ رشک کرتی ہیں۔ تو اسلام کی ہر عورت کو ایسا عورت بننے کی ضرورت ہے، ہر بیٹی کو ایسی بیٹی بننے کی ضرورت ہے۔ جب ایسی بیٹی، ایسی بہن، ایسی ماں معاشرے میں چلتی پھرتی نظر آئے گی تو خباثتیں، ضلالتیں اور برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو سنیے، جب اس نے اپنا معافی ضمیر، اپنے عشق کی یک طرفہ جو کہانی تھی، عورت کو تو اس بات کا پتہ نہیں، اس نے جا کے سنا دی۔ عورت نے کیا جواب دیا؟ عورت نے کہا کہ کیا سب لوگ سو گئے ہیں؟ اب یہ بات، جب یہ جملہ آیا نا، رسپانس آیا عورت کا، تو مرد دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا کہ لگا کہ کچھ نہ کچھ محبت ادھر بھی ہے۔ تو یہ جملہ بتا رہا ہے
کہ کوئی نرمی عورت کے اندر ہے. اس نے کہا کہ سب لوگ سو گئے ہیں. وہ اٹھا اور بات کی تصدیق کے لیے سوئے ہوئے سارے قافلے کے ارد گرد چکر لگایا, چیک کیا کہ کوئی شخص جاگ تو نہیں رہا. واپس آ کے عورت کو بتایا کہ ہاں سب لوگ گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں. یہ عورت بات سننے کے بعد کہنے لگی کہ تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تم اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کیا وہ بھی اس وقت سو رہا ہے؟ مرد نے جواب دیا اللہ تو سوتا ہی نہیں, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. تو عورت نے جواب دیا کہ جو نہ کبھی سویا نہ کبھی سوئے گا اور وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. اگرچہ کچھ لوگ جو ہمارے قریب ہیں وہ نہیں دیکھ رہے, مگر وہ رب جو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا ہمیں اس رب سے زیادہ ڈرنا چاہیے یا قافلے کے لوگوں سے زیادہ ڈرنا چاہیے؟ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. اب چونکہ اس عورت نے سچائی سے, اللہ کے ڈر میں, خوف میں اور غیرت ایمانی میں یہ بات کہی تھی, وہ سیدھی جا کے مرد کے دل پہ لگی. اس جملے کو سن کر اس مرد کے اندر اتنا خوف پیدا ہوا کہ اس عورت کو چھوڑ کر چلا گیا اور گناہ سے باز آ گیا. اب اس کے قریبی لوگوں نے دیکھا کہ کچھ عرصے بعد وہ آدمی مر گیا اور اپنے کسی دوست کے خواب میں آیا. اس نے پوچھا کہ ما فعل اللہ بک, کیا شخص تیرے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ ہر مرنے والا جب جاتا ہے اس کے اپنے حالات ہوتے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا. اور پوچھو بخشا کیوں؟ میری نمازیں, میرے روزے, یہ سب چیزیں ایک طرف رہیں, اللہ نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا, بلکہ وہ جس وقت میں گناہ کے اوپر قادر تھا اور عین اس وقت میں مجھے کسی نے اللہ کا خوف دلایا اور میرے دل میں اللہ کا خوف بیٹھا اور میں نے اس خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا, اللہ نے مجھے اس کی وجہ سے بخشا. تو میری آپ سب کی خدمت میں اور بالخصوص یہ تمام نوجوان بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان خواتین کو اپنا آئیڈیل بنائیے. اگر ایک مرد صرف اس وجہ سے کہ گناہ پہ قادر ہونے کے باوجود, اس کے نفس کی خواہش ہونے کے باوجود وہ اللہ سے ڈر کر گناہ سے توبہ کر لیتا ہے, یہ ہے اصل تقویٰ, یہ ہے اصل پرہیزگاری. اور اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا بنتا ہے کہ باقی چیزوں کے بارے میں پوچھنا تو دور کی بات ہے, اللہ صرف اس کام کی وجہ سے اسے بخش دیتا ہے. یہ بہت اہم نکتہ تھا, اس لیے میں نے اس کو کہا تھا کہ کل مجھے یاد دلائیے کہ اگلے سبق میں اسے لازماً بیان کروں. تو آج کے سبق میں ہم نے شروع کیا کہ جو لوگ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے ہیں, اور یہ ایسے بہت سے آپ کو مل جائیں گے. اگر آپ کسی کو نماز کا کہہ دیں کہ آپ یہ سستی کرتے ہیں, غفلت کرتے ہیں, قرآن میں غفلت کرتے ہیں, تو آگے ڈٹائی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اسی بھی مسلمان ہیں. جی تو میں نے بتا دیا اللہ نے کیا ضابطہ دیا, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. پہلا ضابطہ یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم بھی اللہ سے پیار کرتے ہو تو پھر اللہ کے نبی سے پیار کرنا ہوگا, اور اللہ کے نبی سے پیار ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی فرما برداری کرنا ہوگا. اپنے اوپر نبی کی سنت کا رنگ چڑھانا ہوگا. تو جب تم اس میں کامیاب ہو جاؤ گے تو اب تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ میں اللہ سے پیار کرتی یا کرتا ہوں. کیوں کہ آپ کے کام, آپ کے اعمال یہ تو خود بول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت والے کام ہیں, یہ اللہ سے پیار والے کام ہیں, یہ نبی کی اتباع والے کام ہیں. اب جو تمہیں مرتبہ ملنے والا ہے وہ یہ ہے کہ یحببکم اللہ. اب تمہاری بات زمین پہ رہ جائے گی, عرش پہ تمہاری محبتوں کے چرچے ہونے لگ جائیں گے. اور اگر تمہیں رب نے یہ راستہ دے دیا تو یغفر لکم ذنوبکم, پچھلے سارے گناہ بھی رب اپنے کرم سے معاف کر دے گا.
اب چونکہ مجھے اگلے تھوڑے وقت میں اس کو کور کرنا ہے آج کی تلاوت کو، اس لیے میں اس کا شان نزول اور دیگر چیزیں نہیں بیان کروں گی۔ آپ ویسے بیانات سنیں گے تو پیچھے بہت سے بیانات اس آیت پہ میرے گزر چکے ہیں جو آپ کے گوش گزار کیے گئے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ کی محبت، اس کا شان نزول اور یہودیوں کو جواب، قریش کو جواب، مشرکین کو جواب، وہ سب اس کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو ہمارا اثاثہ، ہماری پراپرٹی، ہماری دولت وہ کیا ہونی چاہیے؟ مصطفیٰ کی سنت سے عشق، مصطفیٰ کی سنت سے پیار۔ ہر چھوٹی چھوٹی بات میں، چھوٹے چھوٹے کام میں جب ہماری توجہ اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف جائے گی اور ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں گے کہ ہمیں اس کام کو کیسے کرنا ہے اور کیسے کے لیے ہمیں در مصطفیٰ پہ جانا ہوگا، آپ کی ادا کو تصور میں دیکھنا ہوگا اور اس انداز سے کام کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ یہ بھی آپ روز کی ایک ایک ڈالنا شروع کر دیں، اکٹھے نہیں ڈالیں، ایک ایک روز کی سنت تلاش کرنا شروع کر دیں اور اس پہ عامل بنتے چلے جائیں۔ آپ دیکھیں اللہ پاک آپ کو کتنے رنگ لگاتا ہے، آپ پہ کتنے کرم کی بارشیں فرماتا ہے۔ تو قل اطیعوا اللہ، آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، والرسول، اور رسول کی، یعنی اللہ اور رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ پھیریں، منہ پھیرنا کیا ہوتا ہے؟ پرواہ نہ کریں، انکار کریں۔ فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، لا يحب الکافرین، کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، و نوحًا، اور نوح کو، و آل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو، و آل عمران، اور عمران کی آل کو، علی العالمین، سارے جہان پر، یعنی ان کو فضیلت عطا کی اپنے جو زمانے ان کے تھے ان میں۔ لہٰذا اے یہودیو، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم جس اسلام پہ ہیں وہ صحیح ہے، تو یہ تمہارا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اسلام وہ ہے جو مصطفیٰ لائے ہیں، اور مصطفیٰ وہی اسلام لائے ہیں جس پہ حضرت ابراہیم تھے۔ جو حضرت ابراہیم کا دین تھا وہی مصطفیٰ کا دین ہے، اور تم نے جو اپنی طرف سے اپنی مرضی کا دین گھڑ لیا ہے، اپنی مرضی کی چیزیں حرام کرتے ہو، مرضی کی چیزیں حلال کرتے ہو، تو یہ دین سچا دین ہرگز نہیں ہے۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ صاحب عزت و مقام ہوتے ہیں، جو لوگ صاحب مرتبہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پسندیدہ اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو، ان کے مقامات کو، ان کی شخصیات کو بیان کرنا، یہ خود اللہ کی سنت ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے اندر جذبے پیدا ہوتے ہیں، اس سے ہمارے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی اللہ توفیق بھی عطا کر دیتا ہے۔ ذریۃً بعدھا، یہ ایک نسل ہے، بعدھا من بعد، ایک دوسرے سے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، جب کہا بی بی نے، عمران کی، ربی، اے میرے رب، انی نذرت، بے شک میں منت مانتی ہوں، لکا، تیرے لیے، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن، خالص تیرے لیے، فتقبل منی، تو تو مجھ سے قبول فرما لے، انک انت، بے شک تو ہی، السمیع العلیم، سنتا جانتا ہے۔ یہ عمران کون ہے؟ یہ عمران بن ماسان ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، ٹھیک ہے، حضرت مریم کے والد۔ اور ان کی بیوی کون بنی؟ حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے منت مانی، یعنی عمران کی بیوی کون بنی؟ حضرت مریم کی والدہ، حضرت عیسیٰ کی نانی۔ تو ان کا نام، حضرت مریم کی والدہ کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ، حنہ
بنت فاقوزہ، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو اولاد ہے، میں حمل سے ہوں، تو میں تیرے لیے منت مانتی ہوں کہ جو اولاد میرے پیٹ میں ہے وہ اولاد تو مجھے بیٹا عطا فرما، اور یہ بیٹا تیرے لیے میں وقف کرتی ہوں۔ وقف کرنے کا مطلب کہ تیری عبادت کے سوا اس کا کوئی کام نہیں ہوگا، اور یہ تیرے گھر بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کر دوں۔ علماء نے یہ واقعہ اس طرح لکھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عمران یہ دونوں ہم زلف ہیں، پنجابی میں کیا کہتے ہیں، سانڈو، یعنی ان کی بیویاں بہنیں آپس میں دونوں۔ فاقوزہ کی دختر عیشا یہ حضرت زکریا کی زوجہ تھی، اور حضرت زکریا کے گھر میں کون پیدا ہوا تھا، حضرت یحییٰ، یہ پڑھا ہے نا پیچھے بھی آپ نے۔ اور ان کی دوسری بہن عیشا کی جو دوسری بہن تھی ان کا نام حنہ تھا، یہ حضرت عمران کی بیوی تھی، اور یہ والدہ تھی حضرت مریم کی۔ اب جو حضرت حنہ تھی یعنی حضرت مریم کی والدہ، ایک لمبے عرصے تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، جیسے حضرت زکریا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، ان کے ہاں بھی اولاد نہیں ہوئی، بڑھاپا آ گیا، مایوسی ہو گئی۔ یہ بہت نیک لوگوں کا، صالحین کا خاندان تھا، اور سبھی اللہ کے بہت نیک مقبول بندے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت حنہ نے دیکھا کہ درخت کے سائے میں ایک چڑیا ہے، اور وہ چڑیا اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈال رہی ہے۔ جب اس چڑیا کو بچے کو کھلاتے دیکھا نا، عورت تھی نا، عورت فطری طور پہ ماں ہوتی ہے، عورت فطری طور پہ جب یہ منظر دیکھا تو ایک بڑھاپا، کمزوری، عمر گزر گئی اولاد پیدا ہونے کی، اب اس کو دیکھ کے دل میں خیال آیا کہ کاش میری بھی اولاد ہوتی، تو میں بھی اس چڑیا کی طرح اپنے بچے کو کھلاتی پلاتی اور اسے پالتی۔ جب آپ کے دل میں یہ خیال ہوا نا، اللہ کی بارگاہ میں وہیں بیٹھ کے دعا کی، اور دعا کے ساتھ یہ منت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور آپ کو حمل ہو گیا۔ حمل ہوتے ہی آپ نے اس کی تحقیق کی، یعنی اس کو تاکید کیا، اپنی منت کو اور مضبوط کیا، اللہ کی بارگاہ میں باقاعدہ عہد کر لیا۔ تو ان کے شوہر نے، حضرت عمران نے یہ کہا کہ تم جو منت مان رہی ہو یہ تو اللہ کی مرضی ہے کہ وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، تو اگر اللہ نے بیٹی دے دی تو پھر اس منت کا کیا ہوگا؟ یعنی بیٹی تو وہاں جا کے خادم نہیں بنے گی بیت المقدس کی، اور اسے تو وہاں نہیں چھوڑا جائے گا۔ اس زمانے میں یہ خاص طور پہ پابندی تھی کہ لڑکے ہی خدمت کے لیے قبول کیے جاتے تھے، اور ویسے بھی ہر جگہ پہ کئی مجاور ہوں، مسجد کے خادم ہوں تو لڑکے ہی ہوتے ہیں، لڑکیاں تو نہیں ہوتی۔ اور اس لیے کہ لڑکیوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، جو شرعی عذر ہوتے ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ تو ان کو اس منصب پہ کھڑا ہونے ہی نہیں دیتی۔ اس لیے حضرت عمران کو اب بڑی فکر ہو گئی کہ بیوی نے منت مان لی ہے، اب کیا ہوگا اگر اللہ نے بیٹی دے دی تو۔ اب یہ ہوا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد تو فوت ہو گئے، اور اللہ کا کیا منشا ہوا کہ اللہ پاک نے حضرت حنہ کو بیٹی دے دی۔ یہ بیٹی کون تھی؟ حضرت مریم۔ اب آگے چل کے پھر مضمون کیا چلتا ہے، فلما وضعتها، پھر جب اس نے جنم دیا، قالت، بولی، ربی، اے میرے رب، انی وضعتها، کہ یہ تو میں نے جنی ہے انسا، لڑکی، یعنی میرے گھر تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، واللہ اعلم، اور اللہ کو خوب معلوم ہے، بما وضعت، جو کچھ اس عورت نے جنا، یعنی اللہ کو تو پہلے ہی پتا تھا، جو دے رہا تھا اس کو تب بھی پتا تھا، جو پیدا ہو گئی تب بھی اس کو پتا تھا۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ،
اور نہیں ہے وہ لڑکا جو اس نے مانگا تھا کالنسا، اس لڑکی سا، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا، وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں، بھی کا تیری، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی آنے والی اولاد کو بھی، یعنی نسلوں کو بھی، کس سے؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے میں تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اچھا، اب یہ بات تو پہلے ہو چکی تھی، اور پھر وہی ہوا کہ بیٹی کی ولادت ہو گئی۔ اب کیا ہوتا کہ یعنی غم اس بات کا تھا کہ اب منت پوری نہیں ہوگی، لڑکا ہوتا تو منت پوری ہوتی، حسرت پیدا ہوئی، غم ہوا، افسوس ہوا، تو افسوس بیٹی کے ہونے پہ نہیں، افسوس منت پوری نہ کر سکنے پہ۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس لڑکی اور اس عورت کے لیے کیا کہا کہ اس جہان کی تمام عورتوں سے اللہ نے اس کو افضل پیدا کیا، کہ آگے چل کے یہی لڑکی حضرت عیسیٰ کی ماں بن رہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کون؟ جن کو اللہ نے پوری کائنات میں اپنی نشانی بنایا، اپنا کلمہ بنایا۔ تو کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں شیطان سے اور تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اللہ نے حضرت حنا کی اس دعا کو قبول کیا، اور قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فتقبلها ربها، تو قبول کیا اسے اس کے رب نے، بقبول حسنا، بہترین طریقے سے۔ اور وہ بہترین طریقہ کیا تھا؟ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے بہت اچھا پروان چڑھایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کو زکریا کی نگرانی میں دے دیا۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، جب زکریا اس کے پاس جاتے یا داخل ہوتے اس کے محراب میں، وجد عندها رزقا، تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ قالا، پوچھا یا کہا، یا مریم، اے مریم، انا لکی ھذا، یہ رزق تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، وہ بولی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے۔ ان اللہ یرزق، بے شک اللہ رزق دے، من یشاء، جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر گنتی کے یا بغیر حساب کے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت حنا کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلاف معمول مریم کو ہی بیٹے کی جگہ پر قبول کر لیا، اور کس شاندار انداز میں اس کو پروان چڑھایا کہ بچپن میں ہی جب یہ فیصلہ ہوا، منت کا ذکر ہوا، تو وہ جو حضرت زکریا علیہ السلام تھے، آپ کے جو خالو تھے، انہوں نے ان کی نگہبانی قبول کر لی، اور ان کو حضرت مریم سپرد کر دی گئی۔ بہت بچپن میں، بہت چھوٹی سی تھی، اور کپڑے میں، چادر میں لپیٹ کر آپ کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے آپ کو پیش کر دیا۔ انہوں نے اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت زکریا اس دور میں بھی بڑے معزز اور بڑے شان و شوکت والے، بڑے قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں جو علماء گزرے ان میں سے ایک تھے، اور بیت المقدس کی خدمت پر یہی مقرر تھے۔ اب جب آپ نے حضرت مریم کو لیا تو اس وقت جتنے علماء وہاں تھے نا، وہ تقریباً 27 لوگ تھے۔ سب نے رغبت ظاہر کی کہ ہم مریم کی پرورش کریں گے، مگر حضرت زکریا کے لینے کے لیے باقاعدہ طور پہ قرعہ اندازی کی گئی۔ قرعہ اندازی کر کے جب نام حضرت زکریا کا نکلا تو آپ کو پیش کر دی گئی، معاملہ اس پہ ختم ہو گیا۔ قرعہ اندازی کا بھی ذکر آگے آئے گا کہ وہ کس طرح سے انہوں نے قلم ڈال کر پانی کے اندر وہ قرعہ اندازی کی،
کہ اس کا طریقہ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ پانی کے اندر قلم ڈالا جاتا اور وہ قلم تیرتا ہوا اگر اپنے رخ پہ چلا جاتا تو اس وقت یعنی کہ اس بندے کا نام نہیں نکلا جس کے لیے ڈالا گیا، اور جس بندے کا نام لکھ کر قلم ڈالا جائے اور قلم الٹی طرف پانی کو بہا کے آئے اور پانی ادھر جا رہا ہے قلم ادھر آنا شروع ہو جائے تو یہ ہوتا تھا کہ اس بندے کا نام نکلا ہے، اور اس طریقے سے یہ قرآن اندازی ہوئی۔ اور حضرت مریم کے بڑھنے کا، پروان چڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ کیا تھا کہ عام بچوں کی طرح مہینے کی 2 ماہ کی 4 ماہ کی 6 ماہ کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ دنوں میں آپ مہینوں کے برابر اور مہینوں میں سالوں کے برابر ہوتی۔ اللہ پال رہا تھا نا۔ اور ایسا ہوتا کہ جب کبھی آپ باہر کہیں نکلتے کسی کام کے لیے تو حضرت زکریا آپ کے حجرے کو باہر سے لاک کر دیتے، تالا لگا کے جاتے، تو جب واپس آتے تالا کھولتے اندر تشریف لاتے تو اکثر کیا ہوتا کہ آپ کے حجرے میں آپ کے جائے نماز کے پاس مختلف طرح کے وہ پھل پڑے ہوتے جن کا اس علاقے میں موسمی نہ ہوتا۔ آپ حیران ہو کے سوال کرتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ دروازہ تو بند تھا، میں تو تالے لگا کے گیا تھا، اور یہ پھل بھی ہمارے علاقے کے موسمی پھل نہیں ہیں۔ تو وہ کیا جواب دیتی؟ قالت ہوا من عند اللہ۔ یہ چھوٹی سی بچی ہوتی ہے اس وقت، چھوٹی سی بچی، یہ بڑی نہیں تھی، چھوٹی سی بچی تھی، اور اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف اشارہ کرتی اور فرماتی کہ یہ اللہ کی طرف سے، اور ساتھ وضاحت بھی کرتی کہ یہ اللہ کی شان ہے جسے چاہے بغیر حساب کے۔ اب جب اللہ کے اس مقرب بندے نے حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا اور اللہ کی اتنی رحمتیں اس جگہ پہ برستی دیکھی تو قرآن کہتا ہے ہنالکا، یہاں دعا پکارا زکریا نے ربہ اپنے رب کو، اور پکار کر کیا کہا؟ قال عرض کی ربی اے میرے رب، ہب لی مجھے عطا فرما یا مجھے دے، من لدن کا اپنے پاس سے، ذریۃ طیبہ ستھری اولاد۔ یہ لفظ بڑا غور طلب ہے، کیا مانگا؟ ستھری اولاد۔ انک سمیع الدعاء، کہ بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ کیا پتہ چلا آپ کے عمل سے کہ جس جگہ پر اللہ کی رحمت کا نزول ہو وہاں پہ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، وہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہوتی ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھیے وہاں پر دعا مانگی، اور اس وقت حضرت زکریا کی عمر 120 سال اور آپ کی زوجہ کی عمر 98 یا 90 سال تھی۔ اللہ نے وہاں اس جگہ پہ جہاں اس کی رحمت کی جگہ تھی اس وقت میں دعا قبول کی جس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایسے ہی اللہ والوں کے ہاں اور اللہ کی مبارک اور بابرکت جگہوں پر جب ہم جا کے دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعا میں اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے اندر آداب ہونے چاہیے، ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، تو رب ذوالجلال کو تو دعا قبول کرنے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ اور پتہ کیا چلا کہ یہ نہ کہو کہ یا اللہ بیٹی دے یا اللہ بیٹا دے، اللہ سے یوں دعا اولادیں نہ مانگو۔ دعا مانگنے کا طریقہ اور اولاد مانگنے کا طریقہ ہمیں اللہ کے نبی سے پتہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، مگر کون سی؟ طیبہ، مجھے ستھری اولاد عطا کر، پاک اولاد عطا کر۔ تو پھر اللہ نے کیا دیا؟ پھر اللہ نے کتنا ستھرا بیٹا عطا کیا جو اللہ کا نبی بنا، اور جس کا نام بھی اللہ نے خود کہا، بتایا کہ اے زکریا تجھے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ دعا کیسے قبول ہوئی؟ فنادت الملائکہ، تو آواز دی اس کو فرشتوں نے، وہو قائم، اور وہ کھڑا، یصلی نماز پڑھ رہا تھا، فی المحراب اپنی نماز کی جگہ۔ آواز کیا دی؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ، یبشرو کا مجدہ دیتا ہے یا خوشخبری دیتا ہے تجھے، بیحییٰ، یحییٰ کی، مصدقاً، وہ تصدیق کرے گا، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور پاک دامن ہوگا، یعنی عورتوں سے بچنے والا ہوگا،
دعا میں کہا تھا نا کہ یا اللہ مجھے ستھری اولاد دے، تو اللہ نے نشانی بھی بتا دی کہ تو نے ستھری اولاد مانگی تو ہم نے تجھے اتنی ستھری اولاد دی کہ وہ سردار بھی ہوگا اور پاک دامن بھی ہوگا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نبی ہوگا خاصوں میں سے، یعنی یہ خاص نبی ہوگا۔ تو یہ غیب سے جبریل نے آ کے اللہ کی طرف سے خبر دی۔ بیٹا ہوگا یہ بھی بتا دیا، اس کا نام یحییٰ ہوگا یہ بھی بتا دیا، اور پھر باقاعدہ ان کی بیوی نے کچھ دنوں کے بعد بتا دیا کہ مجھے حمل ہے، اور یہ چیزیں بالکل ایکسیپٹ نہیں ہو سکتی تھی اس ایج میں، لیکن آپ نے جب بتایا کہ میں حاملہ ہوں، اور ادھر وہی ٹائم تھا جب حضرت مریم کو بھی اللہ نے اپنی قدرت سے حاملہ کر دیا، یعنی اس دوران حضرت یحییٰ کی والدہ حضرت مریم سے جب ملی تو انہیں بتایا کہ میں حمل سے ہوں، تو حضرت مریم نے بھی بتایا کہ مجھے بھی حمل ہے۔ اب سنیے، حضرت یحییٰ کی والدہ نے کہا کہ اے مریم، جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ تمہارے پیٹ والے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، کلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، تو کلمۃ اللہ حضرت عیسیٰ ہے نا، تو ان کی تصدیق حضرت یحییٰ نے کیسے کی کہ جب وہ دو مائیں سامنے آتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ تیرے پیٹ کی طرف جھکتا ہے اور اس بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ قال رب انا یکون لی، کہا یعنی عرض کی کہ اے میرے رب کہاں سے ہوگا مجھے بچہ، وقد بلغنی الکبر، اور میں تو بڑھاپے کو پہنچ گیا، وامراتی عاقر، اور میری عورت تو بانجھ ہے، اب بیٹا ہونے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قال کذالک اللہ، فرمایا کہ یوں ہی اللہ یفعل ما یشاء، کرتا ہے جو چاہے، یعنی اس نے کسی سے مشورہ نہیں لینا ہوتا، اس کے آگے کوئی لیمیٹیشنز، کوئی لیمٹ، کوئی حدود و قیود کوئی میٹر نہیں کرتی، وہ تو اللہ ہے، وہ جو چاہے اور جب چاہے جیسے چاہے کرے۔ قال، پھر عرض کی رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی کر دے، یعنی مجھے یقین ہو جائے، پتہ چل جائے، تسلی ہو جائے کہ واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے۔ قال آیتک، اللہ نے فرمایا تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہ کرے لوگوں سے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ، وذکر ربک کثیرا، تو یاد کر اپنے رب کی بہت زیادہ، وسبح، اور پاکی بیان کر، بالعشی، شام، والابکار، اور صبح کو۔ اب یہ نشانی باقاعدہ طور پہ ظاہر ہوگی، اس کا ذکر غالباً پیچھے ہم کر چکے ہیں نا جی، ہاں جی، یعنی یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ 3 روز تک گفتگو کرنے سے آپ کی زبان کو روک دیا گیا، آپ کی زبان بند رہی، جب آپ گفتگو کرنا چاہتے تو گفتگو نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب اللہ کا ذکر اور اس کی تسبیح کرتے تو زبان اس میں مشغول ہو جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی بھی عطا کر دی اور بیٹا بھی عطا کر دیا، اور یہ بھی سکھا دیا کہ جب کبھی اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملے، تمہاری دعا کی قبولیت ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اور دل کھول کر شکر ادا کرو۔ شکر ادا کرنے میں بچہ پیدا ہونے پہ اس کا عقیقہ بھی شامل ہے، صدقہ و خیرات بھی شامل ہے، نوافل پڑھنا اور نیک کام کثرت سے کرنا، یہ سارے کام اللہ کے شکر ادا کرنے میں شامل ہیں۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتوں نے کہا، یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا،
वतहरकी, और तुझे खूब सुथरा किया, वस्तफ़ाकी, और पसंद किया तुझे, अला निसाइल आलमीन, जहान भर की औरतों पर। ये जब जिब्रील आए, जिसका जिक्र ये भी पीछे गुजर गया कि आप जब बालिग हुई, आपने गुस्ल किया, तो आपके एक कज़न की शक्ल में खूबसूरत नौजवान की सूरत में जिब्रील को अल्लाह ने भेजा, और वो आपके सामने आए और उन्होंने आके आपके सीने में फूंक मारी, जिससे आपको हमल हुआ। तो उस फरिश्ते ने आके ये पैगाम अल्लाह का दिया और कहा कि या मरियम, ए मरियम, उक़नुती, अदब से खड़ी हो या फर्मा बरदारी कर, ले रब्बी की, अपने रब की, वस्जुदी, और सजदा कर, वरकई, और रुकू कर, मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ। ज़ालिका मिन अंबाइल गैब, ये सारी बातें बयान करने के बाद अब अल्लाह अपने महबूब को मुखातब फरमा रहा है कि ये सब गैब की ख़बरें हैं, नूही, जो हम खुफिया तौर पर बताते हैं, इलैक, आपको। ये जितने वाक़यात तो पिछली तारीख़ के वाक़यात है ना, सदियाँ पहले गुज़रे हैं। हर नबी के ज़माने में मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, याह्या अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, इनके तो सदियों पहले के वाक़यात हैं। ये सब बयान करने के बाद अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब, ये सारी गैब की ख़बरें हैं जो हम तुझे दे रहे हैं। वमा कुन्त लदैहिम, और आप नहीं थे उनके पास, इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम, जब वो अपनी कलमें डाल रहे थे, अय्युहुम, के कौन, यकफुलु मरियम, मरियम की कफ़ालत करे। ये ज़िक्र कर दिया ना मैंने पीछे, वमा कुन्त लदैहिम, और आप उस वक़्त भी उनके पास न थे, इज़ यख्तसिमून, जब वो झगड़ा कर रहे थे। किस बात में झगड़ा? यानी एक आलिम कह रहा था कि मैं मरियम की कफ़ालत करूँगा, दूसरा कह रहा था मैं करूँगा, तीसरा कह रहा था मैं करूँगा, और इस तरह कुल 27 लोग थे तकरीबन, जो सब चाहते थे कि ये सआदत हमें मिले। लेकिन कुरानदाजी में नाम किसका निकला? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का। सो अल्लाह ने आपकी कफ़ालत में उन्हें दे दिया। तो इससे एक बात ये भी मालूम हुई कि आम मामलात में जिसमें फ़ैसला करना मुमकिन ना हो रहा हो, तो कुरान अंदाज़ी के साथ एक फ़ैसला इख्तियार कर लेना, ये बुज़ुर्गों का तरीका रहा है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी सफ़र पर या जंग पर रवाना होते, तो आप किसी न किसी ज़ौजा मोहतरमा को अपने साथ सफ़र पर ले जाते। अब ले जाने का तरीका क्या था? आपकी अज़वाज पाक तो ज़्यादा थी, तो उस वक़्त फिर आप कुरान अंदाज़ी फरमाया करते थे, और कुरान में जिसका नाम निकलता वो ज़ौजा उस सफ़र में आपके साथ जाता। इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, जब फ़रिश्तों ने कहा ए मरियम, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युबश्शिरु की, बशारत या खुशखबरी देता है तुझे, बिकालिमातिम मिन्हु, अपने पास से एक कलिमे की, इस्मुहु, उस कलिमे का नाम है अल मसीह, मसीह, ईसा इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम, वजीहन, वो बड़ा, वजीह का मतलब आम तौर पे क्या होता है? बहुत बड़ी इज़्ज़त वाला, बहुत वजी होगा, यानी बड़ी इज़्ज़तों वाला होगा, फिर दुनिया में भी, वल आखिरा, और आखिरत में, व मिनल मुक़र्रबीन, और वो मुक़र्रब बंदों में से होगा, व युकल्लिमुन नास, और उसकी शान क्या होगी कि वो बात करेगा लोगों से, फिल महदी, पंघूड़े में, व कहला, और पक्की उम्र में, व मिनस सालिहीन, और वो ख़ासों में होगा। पक्की उम्र कौन सी है? जब आप दोबारा अब ज़मीन में क़यामत के करीब तशरीफ़ लाएंगे, वो पक्की उम्र है। और झूले और पंघूड़े में बात कब की थी? जब लोगों ने इल्ज़ाम लगाए कि यह बच्चा तू कहाँ से ले आई, ना तो तेरा बाप बदकार था, ना तेरी माँ ऐसी थी, तो तू ये बच्चा कहाँ से ले आई, बग़ैर निकाह के, बग़ैर शादी के, किसी चीज़ के। तो इस तरह के जब ताने दिए, तो अल्लाह ने पहले सिखा दिया था कि तूने जाके लोगों में बात नहीं करनी और इशारा करना है, रोज़ा कहना कि मैं रोज़े से हूँ और मेरा ज़ुबान का भी रोज़ा है। तो लिहाजा आपने इसी तरह उंगली से इशारा किया। जब लोग तानाबाजी कर रहे थे
تو آپ نے پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو۔ لوگ اور سیکھ پا ہوئے کہ ہم پاگل ہیں کہ ہم 2 دن کے بچے سے پنگوڑے میں جو لیٹے بات کریں۔ تو وہ اس طرح جب ہوئے تو خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ لوگوں میں اللہ کا نبی اور اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس کا اللہ فرما رہا ہے کہ وہ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ جب آئے گا تو پنگوڑے میں بھی لوگوں سے گفتگو کرے گا اور پکی عمر میں بھی کرے گا۔ قالت، اب وہی بات مریم علیہ السلام نے کہی، بولی ربی انا یکون لی ولد، کہ کہاں سے ہوگا میرے ہاں بچہ، ولم یمسسنی بشر، اور مجھے تو کسی بندے نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ قال کذالک اللہ، فرمایا یوں ہی اللہ یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہے، اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ فرماتا ہے کسی کام کا یا ارادہ کرتا ہے، فانما یقول له، تو سوائے اس کے نہیں اس سے یہی کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہ سکھائے گا کتاب اور سکھائے گا اللہ اس کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یہ فرماتا ہوا انی قد جئتکم، کہ بے شک میں لایا ہوں تمہارے لیے، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، انی اخلق لکم، میں بناتا ہوں تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی مورت، فانفخ فیہ، پھر پھونک مارتا ہوں اس میں، فیکون طیرا، تو وہ ہو جاتی ہے فوراً، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، طیرا باذن اللہ، اللہ کے حکم سے پرندہ۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو، والابرص، اور برس والے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں زندہ کرتا ہوں مردے، بِإِذْنِ اللّہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتاتا ہوں تمہیں، بِمَا تَأْكُلُونَ، جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُیوتِکُمْ، إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَةً، بے شک اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی جو چیزیں اللہ پاک نے پہلے بیان فرمائی تھیں وہ سب کی سب پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کر کے لوگوں کو دکھائیں، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے وہ سارے معجزات دیکھے جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیے۔ یعنی آپ کو غیب کی خبریں بھی عطا کی، مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی دیا، جو پیدائشی اندھے ہوتے ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جاتے، اور برس کے مریض جو کسی سے ٹھیک نہیں ہوتے تھے آپ دستے مبارک یوں پھیرتے وہ سب صحت یاب ہو جاتے۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، اور تصدیق کرتا آیا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے، من التوراتی، توریت کی کتاب ہے، وَلِيُحِلَّ لَكُمْ، اور اس لیے کہ میں حلال کروں، بعد الذی، کچھ وہ چیزیں، حرم علیکم، جو تم پر حرام تھی، وجئتکم، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس، بآیۃ، ایک نشانی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، وأطیعون، اور میرا حکم مانو، ان اللہ ربی و ربکم، بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، فاعبدہ، تو اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ، پھر جب پایا عیسیٰ نے، منہم، ان سے، الکفر، کفر، قال من انصاری الی اللہ، تو فرمایا کہ کون میرا مددگار ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی اللہ کے دین کے، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہ ہو جائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر کیا کہا انہوں نے، ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے،
بما انزلتا، اس پر جو تو نے اتارا، واتبعنا، اور ہم تابع ہوئے، الرسول، رسول کے، فاکتبنا، تو لکھ لے ہمیں، مع الشاہدین، گواہی دینے والوں میں، ومکروا، ومکر اللہ، اور مکر کیا کافروں نے، اور خفیہ تدبیر فرمائی اللہ نے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر فرمانے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ بتا دینا تبرک اپنی جگہ پہ بیٹھیے، اسلام پڑھ ٹائم نہیں ہے نا، آپ تبرک تقسیم کریں، اپنی جگہ پہ بیٹھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ تعویذ لیں اس کا۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، آتنا محبة ذاتك ومعرفة صفاتك يا الله یا اللہ یا اللہ۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔